پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم غم اور پریشانی سے نجات کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مشقتوں اور مصیبتوں کا گھر بنایا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس مشقت سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا ہے، اور وہ مشقتیں بھی جو برزخ میں ہوں گی، قبر میں ہوں گی، اور وہ جو قیامت کے دن اس کو برداشت کرنا ہوں گی۔ یعنی انسان کی زندگی کا سفر مشقتوں کا سفر ہے، اور اس ریالٹی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ زندگی بسر کرتا ہے اور ان تکلیفوں پر ناراض نہیں ہوتا، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ موت کے ساتھ ہی اس کی راحتوں بھری زندگی شروع ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے اس کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی۔ مشقتوں سے پاک، مصیبتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے پاک جگہ تو صرف جنت ہی ہے، اور دنیا جنت ہو نہیں سکتی، چاہے انسان اس کو جتنا بھی جنت بنانے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ یہاں امتحان ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، غم ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو کہ ان غموں، مشکلات، تکلیفوں سے نبٹنا کیسے ہے، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ ابن عباس کہتے ہیں کبد سے مراد اس کا پیٹ میں حمل کی صورت میں رہنا، اس کا دودھ پینا، اس کا دودھ چھڑانا، دانتوں کا اگنا، اس کی زندگی کے بچپن کے مراحل اور اس کی گزران، اس کی موت، یہ سب کچھ بہت سخت اور شدید ہوتا ہے۔ یعنی حمل سے لے کے پیدائش کا مرحلہ اور پھر دودھ پینا اور چھڑانا اور دانتوں کا آنا اور ٹیدنگ پیریڈ، سارے ہی مراحل کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سب میں انسان کو کسی نہ کسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتیں جھیلتا ہے تو آپ اس کو مشقت میں پڑا ہوا ہی پائیں گے، یعنی انسان ہے ہی مشقت میں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی، سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے۔ یعنی یہاں یہ سب کچھ تو ہوگا ہی، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ دنیا مشکل جگہ ہے، یہاں صبر کرنا ضروری ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کافر کو کوئی مشقت نہیں ہوتی اس دنیا میں؟ ہوتی ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا میں جو بھی اس کو ملا ہے وہ اس کے لیے جنت ہی ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں جنت نہیں ہے۔ اور آخرت مومن کے لیے خوشحالی کا گھر ہے۔ جب مومن وہاں پہنچے گا تو پکار اٹھے گا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جنت میں جا کر انسان واقعی غم سے دور ہو جائے گا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، یعنی نہ ہی کوئی کام مشکل ہے اور نہ ہی ہم تھکتے ہیں، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ لیکن اس سکون کو پانے کے لیے اس دنیا میں تھکنا شرط ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، بندوں کی خدمت میں تھکانا لازم ہے۔ دنیا جتنی بھی تکلیف دہ ہو، لیکن انسان جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کا ایک چکر دنیا کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر، یعنی ایک چکر لگوا کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ساری تکلیفیں بھول جائیں گی،
کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی. یعنی ایسی ٹھنڈک، ایسا آرام، ایسا سکون، ایسا لطف آئے گا کہ اس کے حافظے سے بھی نکل جائے گا کہ کبھی اس نے کوئی دکھ دیکھا تھا. تو آج ہم اس سلسلے میں رنج و غم کو دور کرنے والی سب سے بڑی دعا آیت کریمہ کے بارے میں پہلے پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یہاں ذنون سے مراد یونس علیہ السلام ہے، یعنی مچھلی والے. نون سے مراد مچھلی. یونس علیہ السلام عراق کی ایک بستی نینوا میں مبعوث کیے گئے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے، جیسے کہ ہر قوم کا شیوا رہا. تو آخر ان سے اکتا کر، تنگ آ کر، غصے کی حالت میں ان کے حق میں بد دعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل پڑے، جس کی انہیں اجازت نہیں تھی. جبکہ منصب رسالت کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود انہی میں رہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، جب تک ان کی مدت مہلت پوری نہ ہو جائے، انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی کشمکش میں، اسی کام میں، اسی محنت میں گزار دیے، اور پھر اس وقت ان کے حق میں بد دعا کی جب ان سے کسی خیر کی توقع نہ رہی. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اب اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اب جب انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کے ختم ہونے کی دعا کر لیں، اور انہیں پھر ختم کر دیا گیا. یونس علیہ السلام گھبرا گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ گئے، اور بستی سے نکل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جو ہی وہ کشتی آگے بڑھی سمندر میں، تو کشتی ڈگمگانے لگی کیونکہ اوور لوڈڈ تھی. اب ساری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا. تو انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن انہوں نے کشتی سے نکلنے سے انکار کر دیا. لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی کہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نام نکل آئے، لیکن پھر آپ ہی کا نام نکلا، اور پھر آپ نہیں نکلنا چاہتے تھے کشتی سے. پھر تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر آپ ہی کا نام نکلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا. اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے بعد کچھ قرعہ اندازی کی جائے، اب تو انہی کی باری تھی. قرعہ ان کے نام نکلا. یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی. جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی، ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا. آپ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی مسلسل تسبیح کرنے لگے. مچھلی ان کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی، اور اب یہاں پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اور پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا. تو ایسے میں یونس علیہ السلام نے جس دعا سے مدد لی وہ یہی دعا تھی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں غم سے نجات دی، اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا، ایسے ساحل پر جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی سایہ. پھر اللہ کے اذن سے انہیں یعنی کدو کی بیل کا سایہ بھی فراہم کیا گیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی دیا گیا، اور ان کی جب تکلیف دور ہوئی اور وہ چلنے کے قابل ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ نے ان کی اسکن کو اور ان کے پوری ہوش و حواس، ان کی آنکھیں، ان کی ہر چیز کو کتنا متاثر کیا ہوگا۔ تو جب ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور چلنے کی کچھ طاقت ہوئی تو دوبارہ اسی بستی کی طرف بھیجے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ بستی والے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ کیسے واپس آ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے تلاش بھی کیا اور وہ کہیں ملے بھی نہ ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بستی والوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو وہ ایمان لائے۔ بہرحال پھر ایک مدت تک یہ بستی جو ہے ایمان لا کر دنیا میں جیتی رہی۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غم سے نجات دی، اور اس طرح ان کی نجات کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بستی کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ان سے ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ نبی تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ سب کے سب اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں سب کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے اور ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں رو رو کر دعائیں کی، حتیٰ کہ ان کے اونٹ بلبلانے لگے اور بچے بھی رونے لگے اور گایوں کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکریاں اور سارے جانور بولنے لگے۔ یعنی ایک سما ہوگا اس توبہ استغفار کا کہ کس طرح انہوں نے فریادیں کی۔ تو آپ دیکھیے ادھر ان کا پیغمبر فریادیں کر رہا ہے اور ادھر ان کی قوم فریادیں کر رہی ہے اپنے سارے مال و متاع کے سمیت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی فریادیں سن لی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ بے روح دعائیں، بس صرف الفاظ کا دہرا دینا، کبھی چپ کر کے دل میں دہرا لینا، کبھی زبان سے لفظ نکالے بغیر صرف منہ سے بول دینا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی آہوزاری ظاہر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی بے قراری کو بیان کرے اور اپنی کیفیت اور اپنے غم اور اپنے دکھ کی داستان سنائے، اور محنت کرے دعا میں۔ ہم دعا میں محنت نہیں کرتے، ہم ایک آدھ دفعہ بس کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت آنسو بھی آ گئے، تھوڑا بہت رو پڑے اور بات ختم ہو گئی، اور پھر کہا ہم نے تو بڑی دعا کر لی، ہماری تو سنی نہیں جاتی۔ یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا، اور ہماری قوم میں کیسے رواج ہے آیت کریمہ پڑھنے کا؟ یعنی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گٹنیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں اور 1.25 لاکھ پورا کرنا ہوتا ہے، اور کوئی صحیح پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پروننسیشن بھی نہیں جانتا اور کچھ سے کچھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے 1.25 لاکھ پڑھ کے دے دیا ہے تو ہماری مشکل ضرور آسان ہو جائے، حالانکہ بات 1.25 لاکھ کی نہیں۔ اور قرائن سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ پورا کیا تھا اور جب وہ اس سے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے چند ہی بار پکارا، لیکن پوری تکلیف میں جب کراہتے ہوئے اور روتے ہوئے پکارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر رقت پیدا کریں، خشوع پیدا کریں، عاجزی سے دعا مانگیں، رو کے دعا مانگیں۔ جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہم پہ چھائے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی طرف سے بھی ہم پریشان ہیں، جو بھی غم، ہم، حزن اور مستقبل کے فکر اور پریشانیاں، جو چیزیں بھی ہماری زندگی میں عام ہو رہی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکاریں اور خوب پکاریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کا نام نہیں لیا ان آیات میں، بلکہ ذنون کہا، مچھلی والا، کیونکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی غصے میں گئے تھے، ناراض ہو کے گئے تھے قوم سے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہ پا سکے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا۔ قدرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ کوئی چیز تنگ کر دینا، جس سے رزق کی تنگی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس پر وہ حق بجانب ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے،
لیکن پکڑ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا. اچھا، بعض اوقات ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ تو معمولی سی بات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے گا، اس پہ نہیں پکڑ ہوتی. لیکن کبھی بھی جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پہ نہیں پکڑ ہوتی. لیکن پکڑ ہو گئی. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب دیکھیے ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا، کوئی بات منہ سے غلط نکل جائے، کوئی ہمارا رویہ کسی کے ساتھ غلط ہو جائے، معاملہ کسی کے ساتھ سخت ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ تلخ ہو جائیں، تو اس کے بعد ہمارے دل میں ریگریٹ ضرور آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر اس میں اب گھڑیوں سے مراد کتنی ڈیوریشن ہے یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر اس کو دی جاتی ہے کہ کیا یہ اپنی غلطی مانتا ہے. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی ان سے غلطی ہوتی ہے اور ان کے دل میں پنچ ہوتی ہے، ان کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ فوراً استغفار شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے ایسے بندوں کو. تو یونس علیہ السلام سے بھی جو ہو گئی کمی، اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ایسے ہی ان کا نام کرے میں نہیں نکلا. اسی طرح ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل ایک دفعہ آئی ہے، پھر آ گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں آ رہی ہے، ضرور میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے. پھر انسان استغفار شروع کر دیتا ہے اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. یہ اگر مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے، مجھے میرا جو بھی گناہ ہے مجھے اس کی یاد آ جائے، مجھے اس کی سمجھ آ جائے، میں اس کو چھوڑ دوں، تو اس کو معاف کر دے. تو استغفار کی کثرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے. فنادى في الظلمات، تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا. کون سے اندھیرے؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور غموں کا اندھیرا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اب دیکھیے کہ اگر کوئی ڈور بند ہوتا ہے تو انسان ڈور بجاتا ہے، کوئی آ کے کھول دیتا ہے، دروازہ توڑ دیتا ہے، انسان کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے. گھر کے اندر اگر انسان کہیں ٹریپ ہو گیا، ٹریفک میں ٹریپ ہو گیا، کہیں اور ٹریپ ہو گیا، کوئی نہ کوئی آ کے آگے بڑھ کے کوئی مدد کر سکتا. لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر ٹریپ ہو جانا، نو وے آؤٹ. اور آپ کو پتا مچھلی کا پیٹ ہوتا بڑا ہے، جیسے ویل مچھلی ہے نا، تو اس کا جو ماؤتھ ہوتا ہے وہ بہت بڑا نہیں ہوتا. کرل کھاتی ہے نا، کرل بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور کئی ٹن کرل کھا جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چیز اندر لے جا سکتی. اب یہ تو اللہ کے اذن سے اس کا منہ کھل گیا ہوگا اور وہ اندر چلے گئے، اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ وہ ویل تھی یا کوئی اور، کیونکہ سمندر کی اکثر مخلوق تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے اندازے ہیں. تو بہرحال ان کے دل پہ جو غم تھا اور جو تکلیف تھی اس میں انہوں نے پکارا اور سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا انت، کہ اس وقت مجھے پکا یقین ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے کہ اس مشکل سے صرف تو نکال سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میرے کام آنے والا کوئی نہیں. تو آپ دیکھیے مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار کرنا چاہیے. افسوس یہ کہ ہمارے ہی لوگ توحید کے اقرار کی بجائے مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یا علی مدد، یا فلاں مدد، قبر والوں کو پکارنے لگتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت. اور انسان کی ناسمجھی دیکھیے کہ وہ مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارے، اس کی مشکل کہاں سے آسان ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد الا انت سبحانک، تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے یا ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوا یہ، فلاں نے نظر لگا دی ہے، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو الزام دینے لگتے کہ اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیے جس بندے کی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں، اس کی مشکلات کہاں سے حل ہوں گی.
اگر آپ اپنے قصور کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں، دوسرے کی شکایتیں کیے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا، جب انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے، میاں بیوی مثلاً کوئی لڑائی ہوئی، تو اگر آپ عورت کا کیس سنیں تو سارا الزام میاں کو دے گی، میاں کا کیس سنیں تو سارا الزام بیوی کو دے گا. تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. ہمیشہ دنیاوی معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کون سا ڈیسیژن غلط لیا تھا، میری غلطی کہاں تھی. یونس علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے، ان کو سمجھ آ گیا کہ غلطی میں نے کی ہے اور اس کا اعتراف انہوں نے کیا. یاد رکھیے، توبہ میں، استغفار میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بلیم گیم کھیلتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے، ایک دوسرے پہ بال پھینکتے رہے، تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. مسئلے کو جاننا، مسئلے کو پہچاننا، مسئلے کا حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی اصل بیماری کو ڈائگنوز کرنے کی بجائے، مثلا خرابی پیٹ میں ہے اور وہ ٹریٹ کر رہا ہے لوکلی کسی جگہ کو، کہاں سے علاج ہوگا؟ اگر اصل کاز پتا چل جائے اور اس کاز کو ہٹا دیا جائے. مثلا آپ دیکھیں الرجی کے کیسز میں کیا ہوتا ہے، آپ جتنی چاہیں دوائیاں لگا لیں، جب تک آپ اس چیز کو اوائڈ نہیں کریں گے جس سے آپ الرجک ہیں، آپ کی بیماری دور ہو نہیں سکتی. اسی طرح اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور اس کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہا اور کرنا نہیں چاہتا، اور خاص طور پر جو چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کو ریموو نہیں کر رہا، تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی دعا اور فریاد کا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے جہاں وہ قصوروار ہے، اور اگر قصوروار نہیں ہے، پکا یقین ہے سراسر آپ پہ ظلم ہوا ہے، پھر اللہ کی رحمت کو پکارے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ورنہ اپنی غلطیاں، اور کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاک باز ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، قصور اس کا نہیں، کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، ایک کا 10% اور ایک کا 90% قصور، لیکن کہیں نہ کہیں 10% تو ہوتا ہے نا، اس 10% کی ہی غلطی کی معافی مانگ لیں. تو اعتراف جو ہے، گناہوں کا اعتراف، وہ انسان کو دنیا کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات سے اور گناہوں سے نجات دلاتا ہے. اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی، یعنی 3 چیزیں ہیں اس میں، ایک توحید کا اقرار ہے، ایک اللہ کی تسبیح ہے، اور ایک اپنی غلطی کا اقرار ہے. 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں اور ایک اپنے حق میں. نتیجہ کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر لی. ایسے طریقے سے اس نے پکارا کہ دعا قبول ہو گئی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. لہٰذا جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے، کسی بھی چیز کا، اولاد کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، یا مال کی طرف سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، ہم، فکر، پریشانی، اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں. جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی. تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے. اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی، تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا. اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا، کیوں نہیں نکال سکتا، وہ ضرور نکالے گا.